مجھے والد صاحب میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ دیکھو، ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا، پلے بڑے ہیں، تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی، یعنی بعض گھروں میں دیکھے، زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے، پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں، آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں، بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے، کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں۔ اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے، تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے۔ تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا، گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، رشتہ داروں کا ابے یہ ایسا ہے، ابے یہ یوں ہے، ابے یہ یوں ہے، تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا۔ اس کی گھر میں اس کو عزت دو، گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ، ڈانٹو، بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں، لان تان بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا، اصلاح کے جذبے سے۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، میرے ماشاءاللہ ابھی ایک تو یاد نہیں رہتا، 16 17 جو بھی ہیں حساب کتاب، سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں۔ خیر، تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں۔ میں نے زندگی میں، یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے، تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی، میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو، وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ، یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا، وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2 3 تھپڑ مارے تھے، وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا، جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے، دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں، نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا، نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے۔ تو جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی، آرام سے چلا جائے گا۔ گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں، تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے، پڑھ کے ہی نہیں دے رہا۔ پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا، تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے، تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا، لیکن میں نے کہا نہیں، بچوں پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھتا یار، بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں، ایسے معصوم ہوتے ہیں، تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار، ان کی کیا، وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا تھا نا، ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو، مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے۔ ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں، فجر کی نماز تکبیر، اور بچے کی حالت کیا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے۔ تو اب 8 9 سال اس کی عمر تھی، تو زیادہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے، تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4 5 تھپڑ لگائے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ پھر وہی پوستی پن، نہیں جا رہا میں نے کہا بھاڑ میں جائے، نہیں جائے، ٹماٹر بیچے گا یہ، جاؤ، کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار، بچوں کو مار مار کے نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ پھر اس کو حفظ میں ڈالا، حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا۔ دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ، ٹھکا ٹھک نکل گیا، حافظ بن گیا، تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں، یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا، جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے، کوئی طاقت کی دوا دی، ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں، کوئی وٹامن شیٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے، تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں، کوئی کمی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے، بس اس پہ خوش ہوں گے، الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا، الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے، بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا۔ ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے، نہ پڑھے یار، نہیں پڑھ کے دے رہا، سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے اس سے کیا کرنا ہے، اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، تو کیا ہوگا، زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری، اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لوں؟ میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابا کے آنے سے کھلونے، ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے، گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے۔ تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی، بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے، ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی، مارے بھی کھائیں، اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے۔ میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے، حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے، بچپن میں حفظ نہیں کیا،
بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اگر چترول لگا لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں, نشے وال میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا, محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا, اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے, پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو, جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے, تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے, وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پتا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو, بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں, اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے, اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں, وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے, نشہ اور یہ الٹی الٹی باتیں کر کے, ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا, ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا, اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا, ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ, شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی, تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, اپنی